ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے علم دین کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور مذہب اسلام میں اس دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کی اہمیت افادیت کیا ہے، اس پہ کچھ روشنی میں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی موضوع پہ مزید باتیں انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح کہنے اور صحیح باتوں پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، اس مذہب کا سب سے پہلا درس اور جو سبق ہمیں دیا گیا تھا وہ اقرا کا تھا، پڑھنے کے تعلق سے تھا، دینی تعلیم کے متعلق تھا، اس علم کے حصول کے متعلق تھا، کیونکہ اسی علم کے ذریعے سے ہم اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، اپنے پالنہار اور پروردگار کو پہچان سکتے ہیں، اور اسی علم دین کے ذریعے سے ہم اور آپ حقوق اللہ، حقوق العباد کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری شریعت میں، قرآن و حدیث میں علم شرعی، علم دین کے تعلق سے اتنی زیادہ آیتیں و احادیث موجود ہیں، بے شمار ان کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود موجودہ زمانے میں قوم مسلم، ہم اور آپ کا مزاج اس علم دین کے تعلق سے اس کے تئیں بہت ہی بدلا ہوا ہے۔ جس علم دین کو اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا اور آخرت کی سربلندی کا پیش خیمہ قرار دیا تھا، جس علم دین کو ہماری ترقی کا ضامن قرار دیا تھا، جس علم دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں حکومت کا ذریعہ اور ہمارے روب و دبدبہ کا وسیلہ بنایا تھا، آج اسی علم دین سے ہم بالکل منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس علم دین سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، اور غافل ہی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو بہت ہی حقارت بھری نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، اور علماء طلباء کو ہم بہت ہی ذلت آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں آج مسلم معاشرے کے اندر ایسا تصور، ایسے خیالات موجود ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلم سماج کے افراد اور بچے نونہال اس علم دین سے منہ چرا رہے ہیں، اس علم دین کو حاصل کرنے میں خفت اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس علم دین سے جڑے ہوئے ہیں، اس علم سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کے سب سے حقیر اور سب سے مظلوم قوم شمار کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بدنصیبی کا مقام ہے، بدنصیبی کا عالم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس علم دین کے حصول کو
دنیا کا سب سے بہترین پیشہ قرار دیا تھا، جس علم دین کے حاصل کرنے کو دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین کام قرار دیا تھا، آج ہم اسی علم دین کو حاصل کرنے میں اپنی خفت محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے فرزندان کو ہم اس علم دین سے جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس علم دین سے وابستہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہماری اس کم ظرفی کہہ لیں اور بے توجہی کہہ لیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے آج ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیا ہے، ذلت و رسوائی، نکمت اور تمام طرح کی پریشانیوں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائی، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو وعدہ ہے اس قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کتاب سے، قرآن حکیم سے جڑتے ہیں، اللہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو بلند کرے گا، ان کے مقام کو اونچا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی سے نوازے گا۔ آئیے آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین سے جڑے لوگوں کا اللہ اس کے رسول کے نزدیک مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ علم دین کے مقابلے میں ہم نے جو دنیاوی علوم کو مقدم کر لیا ہے، ان کو ترجیح دے دیا ہے، اور اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے، اعلیٰ جاب کے لیے، بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، بڑے بڑے پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، اور ہم آئے دن اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دنیا تعلیم کے حصول میں جھونکے ہوئے ہیں، اور دینی تعلیم سے ہم بالکل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول نے ایسے لوگوں کا کیا مقام بیان کیا ہے کہ جس علم دین کو آج ہم اپنے لیے حقارت کا سامان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کیوں نہیں ایسی جماعت ہے جو اپنے گھروں سے نکلے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، علم دین حاصل کرے، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور علم دین حاصل کر کے اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں سماج میں واپس آئے تو اپنے لوگوں کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ لوگ بھی برائیوں سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں اور اسے دور رہ سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک مخصوص جماعت کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے کہ ایک ایسی جماعت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو نہیں کہا، چند لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم دین کو حاصل کرے، اور پھر وہ اس علم دین کو حاصل کر کے واپس آئے تو اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے گھر والوں کو دین تعلیم سے روشناس کرائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہ اللہ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے جو بظاہر اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، پارسا ظاہر کریں گے، اپنے آپ کو دکھلائیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے راستے پہ کام کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی یہاں حقیقت میں، حقیقی طور پہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں جو علم دین سے وابستہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی تعریف کی ہے کہ جو حقیقی طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ علماء ہی کو معلوم ہے کہ اللہ سے کس طریقے ڈرا جائے، کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی ناپسندیدہ اشیاء ہیں، کن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے کرنے سے روکا ہے، اور کن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان باتوں کا علم کن کے پاس ہے؟ علماء کرام کے پاس ہے، علماء کرام کے پاس ہے۔ تو حقیقی طور پہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء کی تعریف کی ہے، علماء جو قرآن حدیث سے جڑنے والے ہیں، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں۔
یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی دعا کی ہے جو لوگ علم حدیث سے علم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور اس علم دین کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نضر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے میری حدیث کو سنا، میری باتوں کو سنا، ان کو پڑھا اور پھر ان کو محفوظ کر لیا اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ان یاد کی باتوں کو، حاصل کردہ حدیثوں کو، پڑھی ہوئی حدیثوں کا، آیتوں کو دوسروں تک پہنچایا۔ علم دین خود سیکھا اور سیکھ کر کے اپنے گاؤں سماج میں اس علم دین کی نشر و اشاعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے، ایسے آدمی کے لیے، ایسے انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، ان کو دنیا کی تمام تر پریشانی اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی جناب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ قرآن کے لیے اللہ نبی دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور خوشی کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء یہ انبیاء کے حقیقی وارث ہیں۔ انبیاء کرام جو دنیا کے سب سے افضل ترین جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ان انسانوں میں سب سے افضل ترین جماعت انبیاء کرام کی جماعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے مخصوص کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کرام کا حقیقی وارث، جانشین یہ علماء کرام ہے۔ کیونکہ علماء انبیاء کے جب انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے وہ کوئی مال دولت نہیں چھوڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء کرام نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں، نہ روپے پیسے چھوڑتے ہیں، نہ جائیداد چھوڑتے ہیں، نہ پراپرٹی چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے علم کی وراثت، قرآن و حدیث کی تعلیم کی وراثت چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ اور اللہ نبی فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، اور جو شخص اس علم دین کے حصے کو جتنا زیادہ جو حاصل کر لیا سمجھو سب سے بڑا خوش نصیب ہے، سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علماء کے جانشین ہیں، یہ علماء انبیاء کرام کے جانشین ہیں، انبیاء کرام کے ان کے وارثین حقیقی معنی میں یہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء کرام دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، سب سے افضل ترین انسان تھے، سب سے افضل ترین جن کی جماعت تھی، ان جماعتوں کی جانشینی یہ علماء کرام کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام کے جو مقصد دنیا کے اندر تھا وہ دعوت و تبلیغ تھا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر جو بھیجا تھا وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور تمام انبیاء کرام اپنی زندگی بھر مرتے دم تک اللہ کے پیغام کو، اللہ کے باتوں کو، اللہ کے احکام کو ان کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ چنانچہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر مرتے دم تک اللہ کی باتوں کو، اس کے رسول کی باتوں کو، اس کے احکامات کو، رسول کے فرامین و ارشادات کو بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنا جانشین علماء کو قرار دیا ہے، علماء کو قرار دیا ہے، اور فرمایا دھن دولت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ مرتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی چھوڑ کے مرتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں چھوڑ کے مرتے ہیں، اور لیکن ان دکانوں کی، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جو علم کے کام کو، علم دین کو، علمی وراثت کو آگے بڑھاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا اور بلند مقام مرتبہ سے نوازے گا۔ آگے دیکھیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ لوگوں
تم میں سے اللہ ان لوگوں کے درجات کو دنیا کے اندر بلند کرے گا اور آخرت کے اندر بلند کرے گا جو صاحب علم ہے، جو صاحب علم ہے، جن کے پاس علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، جو علم سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، علمی کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مسلم قوم کو، مسلم بچوں کو، مسلم نونہالوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے وابستہ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، رفعت دے گا، سربلندی دے گا، اور اخروی زندگی کے اندر بھی ان کو کیا سرفراز کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایسے لوگ جو علم دین کی مجلس کو قائم کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ نبی فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ کوئی قوم جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے یتلون کتاب اللہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، ان کا درس دیتے ہیں، ان کی معانی کو سمجھاتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور ایک دوسرے اپنے مابین قرآن حکیم کی آیتوں کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ تو ایسے مجلس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ ایسی مجلس جب کسی گھر میں، کسی جگہ میں قائم ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اس مجلس کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو ایسی مجلس کے بارے میں اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور دنیا میں اس سے بابرکت، اس سے بڑھ کے بابرکت کوئی مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دینی تعلیم کی مجلس اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب سے معزز اور سب سے بہترین مجلس ہوتی ہے، سب سے بہترین گھر اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر منعقد ہونے والی سب سے بہترین مجلس یہ دینی تعلیم، جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے بچے اور آپ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی باتوں کو سیکھتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ایسے مجلس کو فرشتے اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، دنیا کی تمام تر پریشانیوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسی مجلس کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی مجلس کے بارے میں، جس مجلس میں اللہ کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کے حدیث کا درس ہوتا ہے، نبی کے حدیث کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ایسے مجلس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ، فلاں مسجد میں میرے کچھ بندے، میرے نیک بندے، میرے کچھ اچھے بندے ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمارے نبی کی حدیث کو کی تعلیم دے رہا ہے، اور فرشتے کے سامنے اللہ بطور فخر کے ایسے بندوں کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور مقام کیا چاہیے کہ جس بندے کے بارے میں، جن علماء کے بارے میں، جن حفاظ کے بارے میں اللہ اپنے فرشتوں سے ذکر خیر کرے اور فخر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر کے ہماری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، ہماری کتاب کی تفسیر کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اس سے بڑھ کے مقام دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نبی نے فرمایا وَمَن بَطَأَ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس انسان کا عمل اسے پیچھے کر دے، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ مطلب جو اپنے عمل کے اعتبار سے پیچھے ہو جائے، عمل میں کوتاہ ہو جائے، بد عمل بن جائے، بد کردار بن جائے، چاہے جتنے بڑے خاندان کا ہو، جتنا بڑا مالدار ہو، جتنا بڑا عہدے پہ فائز ہو، جتنا بڑا وہ مرتبے پہ فائز ہو، کل قیامت میں اس کا عہدہ کام نہیں آئے گا، اس کا مرتبہ کام نہیں آئے گا، اس کا خاندان کام نہیں آئے گا، اس کے آبا و اجداد کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر کام آئے گا ان کا نیک عمل کام آئے گا، اور نیک عمل میں سب سے بہترین عمل قرآن حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں سنو، تمہارے درمیان سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، چاہے ان کا کپڑا پھٹا ہوا ہو، ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں، چٹائی بوسیدی ہو، جگہ پکی نہ کچی جگہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے
قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ تو میرے بھائی آج کل علماء کرام کو، مدرسے کے بچوں کو، حفاظ کو، ہم لوگ خود مسلمان ہو کے ایسے لوگوں کو جو علم دین کو پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان کو ہم حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں سنو، تمہاری حقارت بھری نگاہ دیکھنے سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسرے کو اس بات پہ عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سب سے بہترین لوگ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ علم دین کے لیے نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خوشخبری سنا رہا ہے، سنیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو بچہ، جو طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کتاب کو پڑھیں گے، اس کی تعلیم کو حاصل کریں گے، نبی کے احادیث کو ہم حفظ کریں گے، یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں، ایسے طالب علم کے بارے میں کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ سہل اللہ بہ طریقا، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے دینی علم کے حصول کے نکلنے کی وجہ سے، گھر سے نکلنے کی وجہ سے، گویا وہ گھر سے نکلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا، جو شخص علم دین کے حصول کے نکلا، راستے میں چلا، سفر میں نکلا، اللہ نبی فرماتے ہیں سہل اللہ له طریق الی الجنہ، اللہ اس کے جنت میں پہنچنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو علم دین کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، جو اپنے بچے کو بھیجتے ہیں علم دین کے حصول کے لیے، گویا وہ اپنے گھر سے بھیجنا، گویا وہ جنت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، جنت کے راستے کو ہموار کر رہا ہے، جہنت پہنچنے کے لیے اللہ اس کے راستے کو آسان کر رہا ہے۔ تو ہم جتنے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو علم دین سے جوڑیں گے، اللہ ہمارے لیے اتنا ہی جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، آگے سنیں، اللہ نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جب طالب علم حاصل کرنے والا، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان، چاہے بوڑھا، کوئی بھی ہو، عمر کی قید نہیں ہے، جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں گے، اللہ کتاب کو پڑھیں گے، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے لیے پر بچھاتے ہیں زمین میں، اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں دعائے مغفرت کرتی ہیں، تمام چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دیتا ہے وہ بھی اس بندے کے لیے، اس طالب علم کے لیے دعا خیر کرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے حتی النمل فی جحرہا، چونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ چونٹیاں، چونٹی جو سب سے چھوٹی حقیر مخلوق ہے، ایک کیڑا ہے، لیکن جب ایک آدمی اپنے دل میں قرآن حدیث کی تعلیم کو سیکھنے کا جذبہ لے کے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو حکم دیتا ہے کہ چونٹی میرے اس بندے کے لیے تم دعا کرو، تم دعا کرو۔ مچھلیوں کو حکم دیتا ہے تم دعا کرو، پہاڑوں کو حکم دیتا ہے تم دعا کرو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، شجر ہوں، حجر ہوں، ندی ہوں، نالے ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جتنی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، تمام مخلوقات اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور جب اللہ حکم دے گا دعا کرو تو اللہ اس دعا کو پھر قبول بھی کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات میرے بھائی، یہ علم دین کا حاصل کرنا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نبی ایک حدیث ہے الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر، دنیا کی تمام مخلوق خیر کے سکھانے والے پہ، عالم کے لیے، عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں کیا چاہیے کہ آپ کے لیے چونٹیاں دعا کریں، آپ کے لیے مچھلیاں دعا کریں، آپ کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کریں، آپ کے لیے پیڑ پودے دعا کریں، آپ کے لیے شجر حجر دعا کریں، آپ کے لیے پہاڑ دعا کریں، ندی نالے دعا کریں، دنیا کی تمام اشیاء آپ کے لیے دعا کریں۔ اس سے بڑھ کے مقام مرتبہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا میں تعلیم حاصل کریں،
डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, हाँ बड़ा से बड़ा ओहदे पे फायज हो जाएं, लेकिन आपको ये मर्तबा मिलने वाला नहीं है। ये मर्तबा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुरान और हदीस को सीखने के लिए, कुरान और हदीस की तालीम को सीखने के लिए, अपने सीने महफूज करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए ये मकाम व मर्तबा रखा है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस है, फ़ज़लुल आलिमी का फ़ज़ल अदनाकुम, कि आलिम की फ़ज़लुल आलिम अलल आबिदी, कि एक आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर वैसे ही है जैसे मेरी फजीलत है एक आम आदमी इंसान पे, आम इंसान पे, अदना सहाबी पे, अदना इंसान पे। ये अल्लाह नबी ने आलिम का मकाम बताया है कि आलिम मकाम एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार है, मुत्तकी है, दिन रात नमाज पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, कुछ भी है, लेकिन अल्लाह नबी फरमा रहे हैं एक आलिम का मकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। एक जाहिल आबिद कभी भी आलिम का दर्जा नहीं पा सकता है। तो इसलिए मेरे भाई इल्म दीन को समझें और इसमें इल्म दीन से अपने आप को वाबस्ता करें, जोड़ें। बेशुमार अहादीस हैं और एक हदीस में है कुरान से मुताल्लिक लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान, लोगों कुरान को खूब पढ़ो, याद करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, कल क़यामत में न तुम्हारी दुकान काम आएगी, न तुम्हारी औलाद काम आएगी, न तुम्हारी बीवी काम आएगी, न तुम्हारी प्रॉपर्टी काम आएगी, न तुम्हारी जायदाद काम आएगी, न तुम्हारी बैंक बैलेंस काम आएगी। वहाँ काम क्या आएगा? ये कुरान, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कुरान कल क़यामत में अल्लाह तुम्हारी सिफारिश करेगा। जब तुम्हारी नेकियां कम हो जाएंगी, तुम्हारी अच्छाइयां कम हो जाएंगी, तुम्हारे बुराई का पलड़ा भारी हो जाएगा, ऐसे वक्त में ये कुरान आएगा, अल्लाह कुरान को जुबान देगा, कुरान अल्लाह सिफारिश करेगा कि अल्लाह ये बंदा मुझे दिन में पढ़ता था, रात में पढ़ता था, मेरे मानी को समझता था, मेरे ऊपर अमल करता था, अल्लाह तुझे आज बख्श दे। ये कुरान अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कल क़यामत में अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करेगा। और यही नहीं, अल्लाह नबी फरमाएगा हाफिज़ कुरान से कि तुम कुरान पढ़ते जाओ, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि हाफिज़ कुरान आज तुम कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत पे चढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत पे चढ़ते जाओ, और जहाँ तुम्हारे पढ़ने की आखिरी आयत होगी, जहाँ तुम रुक जाओगे वही तुम्हारा मकाम होगा, वही तुम्हारा ठिकाना होगा। इससे बढ़ के दुनिया मेरे भाई और कुछ नहीं हो सकता है कि अल्लाह इस कुरान की बदौलत हमें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी हमें सरबलंदी देगा। तो मेरे भाई कहने मतलब ये है, अभी मदारिस खुल रहे हैं, मदारिस अभी खुल रहे हैं, शअबान का महीना चल रहा है और अभी मुल्क की जो हालात हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर हमारे दुश्मन, हमारे जो आदा हैं, इस्लाम के दुश्मन है, वो किस तरीके इनके टारगेट कर रहे हैं। उनका मकसद यही है ये मुसलमान मिट जाएंगे, ये इनके मदारिस पे टारगेट करो, इनके मस्जिदों पे टारगेट करो, ये मस्जिद ख़त्म हो जाएगी, मदरसे ख़त्म हो जाएंगे, उलमा ख़त्म हो जाएंगे, तलबा ख़त्म हो जाएंगे, ये दीन खुद ही मिट जाएगा, ये दीन खुद ही मिट जाएगा। इस दीन के बाकी रखने वाले यही चार चीज़ें हैं, मस्जिद, मदारिस, उलमा और तलबा। ये चार चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दीन खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। इसलिए आज देखें पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं चारों चीज़ों पे हमला हो रहा है, इन्हीं चारों चीज़ों पे हमला हो रहा है। इसलिए मेरे भाई आप दुनियावी तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कोई ये नहीं है, लेकिन बुनियादी तालीम हासिल कराएं। आज हमारे बच्चे मुआशरे के अंदर हमें कलमा पता नहीं है, हमें अपने दीन के बारे पता नहीं है, हमारे नबी के बारे पता नहीं है, हमारा रब कौन है हम वो नहीं जानते। दुनियावी उलूम हासिल कर लें, लेकिन बुनियादी इल्म जो है इससे आज हम बहुत गाफिल हो चुके हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज खुद मुसलमानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो इल्म दीन ही गाली देते हैं, जो कुरान को गाली देते हैं, जो इस्लाम को बुरा कहते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, हम और आप हैं। हमने इल्म दीन से अपने आप को दूर कर लिया, दूसरे कौमों का मौका मिल गया और हमारे नौजवानों को, हमारे अफराद को